بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ سب لوگوں کا آنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہم اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ جو قرآن پاک جو ہماری زندگی کا ایک مینول ہے اور ہماری زندگی کے ایک گائیڈ ہے۔ اور ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر ہم نے کہیں پہ بھی جانا اور ہمیں اس جگہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہو تو ہمارے پاس ایک نقشہ ہو جس کے اندر ساری چیزیں موجود ہوں، اور ہمارے پاس اور کوئی سمجھ لیں کہ اگر وہ نقشہ ہم سے الگ ہو جائے تو ایسے ہی ہے کہ ہم بالکل بھٹک رہے ہیں، نہ ہمیں کچھ سنائی دے رہا ہے، نہ ہمیں کچھ دکھائی دے رہا ہے، نہ ہمیں کچھ پتہ ہے، نہ ہمیں کسی کی زبان آتی ہے۔ تو قرآن پاک کے بغیر جو زندگی ہے وہ ایسے ہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بھٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ایک تو اس بات سے میں سٹارٹ کروں گا، اور دوسری بات یہ کہ جو قرآن پاک کے جو حقوق ہیں ان میں جو سب سے پہلا حق ہے کہ قرآن پاک کو مانا جائے، تو سب لوگ قرآن پاک کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھا جائے، اس وہاں تک سب لوگ، بہت سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کا جو اگلا جو اسٹیپ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی لینگویج نہ سمجھ آنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو قرآن پاک پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ سے پھر جو چوتھا جو اسٹیپ ہے کہ اس کا اوپر عمل کرنا، اور پھر پانچواں اسٹیپ جو اس کا پیغام سب تک پہنچانا، تو وہاں پر ایک بیچ میں گیپ آ جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس گیپ کو فل کریں، اور ہم اس کے لیے ہمیں قرآن پاک کی لینگویج کو اس حد تک سمجھنا ضروری ہے کہ جس سے ہمیں قرآن پاک کے الفاظ کی ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ یہ بہت لمبا جرنی ہے جس میں پہلا فوکس ہونا چاہیے ڈوز اینڈ ڈونٹس، یعنی کہ قرآن پاک کے محکمات۔ تو قرآن پاک کے اندر جو محکمات ہیں ان کے اوپر ہی اگر ہم توجہ دیں تو ایک تو ان کو سمجھنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ جتنا متشابہات، اور دوسرے یہ کہ جو قرآن کی لینگویج ہے اس سے ہم اتنی آگاہی کر لیں کہ ہمیں الفاظ سمجھ آنے شروع ہو جائے، نہ کہ ہم صرف ترجمے کے ہم محتاج ہو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم شروع کریں گے سورہ ناس سے۔ اور سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے یہ معوذتین ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کی فضیلت اور وہ ساری چیزیں تو دیکھیں تفاسیر میں موجود ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے دیکھیں، جب بھی ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں شیطان مردود سے۔ تو جو پہلا لفظ ہم بولتے ہیں وہ اعوذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی جو پورا جملہ ہے اس میں ہوتا ہے، اس میں اگلا لفظ آتا ہے با، پھر اس کے بعد آتا ہے اللہ، جو کہ اللہ مل کے بنتا ہے ال اور الہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا جملہ آتا ہے من، پھر آتا ہے شیطان، اور پھر آتا ہے رجیم، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو اعوذ ہے، کیونکہ ہمارا جو میں طریقہ کار ہے جو ہمیں سمجھ بھی ہے زیادہ آئے گا کہ ہم اردو کا وہ لفظ جو ہم کامنلی جو ہم سمجھتے ہیں ان کو ان کے ساتھ کو ریلیٹ کریں۔ تو اعوذ کے اندر جو لفظ ہے جو ہم لوگ کامنلی یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک لفظ ہم بولتے ہیں تعویذ، اور ایک ہم لوگ بولتے ہیں ماز۔ ماز بھی جو ہوتا ہے پناہ میں ہوتا ہے، اعوذ کا مطلب بیسیکلی پناہ ہے۔ اور یہ جو گرامیٹیکلی یہ جو الف کا لفظ آ رہا ہے اس کا مطلب الف از انڈیکیٹنگ میں، تو یہ الف انا کے لیے ہے یا آئی کے لیے ہے یا میرے لیے ہے، تو میں پناہ مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ الف کی جگہ نون آ جائے گا تو یہ ہم آ جائے گا، اس کا مطلب ہم آ جائے گا۔ نون کی جگہ الف کی جگہ تا آ جائے گا تو یہ سامنے والے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم پناہ مانگتے ہو۔ اور یہ الف کی جگہ اگر یا آ جائے تو وہ پناہ مانگتا ہے۔ یہ لفظ آپ یاد کر لیجئے، الف، نون، تا اور یا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ پناہ مانگنے کی، با کا مطلب ہوتا ہے ود، ٹھیک ہے۔ تو ہم اللہ میں پناہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ کے ساتھ ہم پناہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اگلا لفظ آ رہا ہے ال اور الہ، ٹھیک ہے۔ تو ال جس طرح ہم لوگ انگلش زبان میں بولتے ہیں دی، تو ال جب بھی بولیں گے تو وہ سمجھ لیں کہ کسی بھی لفظ کے ساتھ اگر پہلے الف لام لگتا ہے تو وہ اس کو اسپیشل بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی الہ جو ہے، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الہ مل کے لفظ بن جاتا ہے اللہ۔ تو اللہ بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ وہ ہستی ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اللہ ہی صرف عبادت کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم دی کے لفظ کے ساتھ اسپیشل بناتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے من، ایک من ہوتا ہے اور ایک من ہوتا ہے۔ تو من کا مطلب ہوتا ہے فرام، ٹھیک ہے، یا اردو میں جو ہم بولتے ہیں سے، ٹھیک ہے۔ اور من کا مطلب ہوتا ہے ہو۔ تو یہ تھوڑا سا من اور من میں دیکھیں کتنا فرق ہو جاتا ہے، کہ من کا مطلب ہوتا ہے فرام اور من کا مطلب ہوتا ہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ من کا مطلب ہوتا ہے فرام، تو ہم ایک چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے ہم شیلٹر لے رہے ہیں، کہاں کا ہم رستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جہاں سے ہمیں پناہ مل جائے، اور کس سے ہم نے پناہ مانگنی ہے؟ ہم نے شیطان اور رجیم سے مانگنی ہے، کہ جو شیطان جو کہ رجیم ہے،
ٹھیک ہے. تو شیطان کا لفظ جو ہے وہ ظاہر بات ہے ہم اس کے اندر جو ہے وہ بہت دھتکارا ہوا، بہت جس کو بالکل ریجیکٹڈ جو انسان ہوتا ہے اس کے لیے لفظ ہوتا ہے، جو بہت انسان کو، جو ہمارا کھلا دشمن ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ جو تو نے ہستی پیدا کی ہے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ وہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں اس سے میں سپیریئر ہوں. تو اس کی وجہ سے وہ رجیم ہے، دھتکارا ہوا ہے. ٹھیک ہے. رجم کا لفظ بھی ہم یوز کرتے ہیں، جو جو رمی کر جو ہے جو کسی کو جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے، حد کی سزا، تو اس میں جو کیا جاتا ہے وہ اس کے لیے بھی وہ رجم کا لفظ ہوتا ہے. ہم ٹیکس بھی دیکھیں گے تاکہ اس میں میں جلد از جلد سارے الفاظ کو تھوڑا سا گو تھرو کر کے پھر ہم ٹیکس کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تو شیطان اور رجیم، تو یہ ایک بیسیکلی ہم کہتے ہیں نا کہ نیک لڑکا، اچھا بندہ. تو یہ بیسیکلی یہ بھی ایک اس کو لیے عربی کے جو گرامر کے لیے لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی کسی کی کوالٹی بتانے والا ہے یہ لفظ. تو یہ شیطان ہے جو کہ رجیم ہے. ٹھیک ہے. تو پھر جلدی سے یہ ہمارا ہو جائے گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں، اللہ کے میں اندر پناہ ڈھونڈ رہا ہوں، کس سے؟ شیطان مردود سے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو اگلا لفظ آتا ہے وہ آتا ہے، اس میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں ہم پڑھتے ہیں با، اسم، پھر وہی اللہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ کو ہم دوبارہ اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. اور بسم اللہ الرحمن اور الرحیم. تو با کا مطلب آپ کو بتا دیا ہے، ود ہے. اسم ہم سب جانتے ہیں، اسم کا مطلب کسی چیز کا نام، کسی چیز کی پہچان، جو اس کی آئیڈینٹی والی چیز ہوتی ہے اس کو اسم کہتے ہیں. اللہ آ گیا. اور اب یہاں پہ دو لفظ آ رہے ہیں، الرحمن اور رحیم. اچھا، آپ دیکھیں کہ جو طرز آ رہی ہے شیطان اور وہی طرز آ رہی ہے رحمان. ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ دھتکاری بھی ہے، یہ بہت زیادہ دور ہوا ہوا چیز، اور رحمان جو ہے بہت زیادہ رحم والا. تو اس کے اندر ایک شدت کا جذبہ ہے. ہم لوگ اردو زبان میں بھی ہم لوگ کئی الفاظ ایسے بولتے ہیں جس کو صرف انداز تھوڑا سا بدل کے اس کا مطلب بہت زیادہ وہ چیز ہو جاتی ہے. تو رحمان اور شیطان اور عطشان اور جوان، یہ وہ جو لفظ ہوتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ ایکسٹریم آ رہی ہے چیز. تو رحم، اس کے اندر بھی رحم کا مادہ ہے را ہا میم، اس کے اندر بھی را ہا میم ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں اور بھی لفظ آپ سوچیں ذرا، جو ماں کے پیٹ میں جو یوٹرس ہے اس کو بھی رحم کا لفظ یوز کیا جاتا ہے، اور ہم ویسے بھی رحم کھولتے ہیں کہ میرے پہ رحم کرو. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ رحم کے اندر وہ ہے کہ جس کے اندر بہت بہت زیادہ ایک جو ہے ایک مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایکسٹریم مہربانی اور ایکسٹریم ایک عنایت کی کیفیت ہے، وہ رحمان کا لفظ ہے. اور رحمان اور رحیم میں بھی وہی لفظ ہے. اب فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ صفت رحمانی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ہے اور وہ جنرلائزڈ ہے اور وداؤٹ اینی بیریئر ہے وہ. ٹھیک ہے. وہ ہر کسی کے لیے ہے، کہ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ کی صفت رحمانی ہے اور وہ جنرلائزڈ ہے. اور وہ اس کے اندر وہ یعنی کہ سمجھ لیں کہ جو اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ ان کو بھی ساری نعمتیں دے رہا ہے. تو بیسیکلی اللہ کی یہ صفت رحمانی ہے. اور جو صفت رحیمی ہے وہ اسپیسیفک ہے، اس کے اندر لانگ لیوٹی ہے، استقامت ہے، اور وہ آخرت میں ہوگی اور وہ چوزن لوگوں کے لیے ہوگی. تو یہ فرق ہے رحمان اور رحیم کا. تو یہ دیکھیں ترجمہ اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. یہ جب آپ تھوڑی سی اس کو گرامر کو سمجھیں گے تو بھی یہ بات سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل ہو گیا. اس کے بعد اب میں سورہ فلق اور سورہ ناس، کیونکہ اس کا شان نزول اور اس کی بہت ساری چیزیں کامن ہیں، اور اس کے اندر بیسیکلی کنٹینیوٹی ہے قل هو اللہ اور قل یا ایھا الکافرون کی. وہ اس طرح سے کنٹینیوٹی ہے کہ قل یا ایھا الکافرون کے اندر ہم کافروں کو اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نہ تو ہم تمہارے جس کو تم پوچھتے ہو ہم اس کو نہیں عبادت کریں گے، اور جس کو ہم عبادت کرتے ہیں اس کی تم عبادت نہیں کرو گے. تمہارے لیے تمہارا دن، ہمارے لیے ہمارا دن. یہ اس میں. اور پھر جب یہ بات کہی گئی تو اللہ تعالیٰ انہوں نے سوال کیا کہ جس کو تم عبادت کرنے کو کہہ رہے ہو وہ کون ہے. تو جو بیسیکلی جو سورہ اخلاص کے اندر جو چیز ایکسپلین کی جا رہی ہوتی ہے وہ بیسیکلی اللہ کی ذات کی پہچان کرائی جا رہی ہوتی ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے، اللہ کی ذات وہ کیسی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی ذات کیسی ہے، تو اس کے اندر وہ ایکسپلینیشن ہے. تو اب اسی چیز کی کنٹینیوٹی ہے، اسی چیز کی کنٹینیوٹی ہے وہ اس فارم میں کہ وہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کی پناہ مطلب بیسیکلی جب ہم نے اللہ کی ذات کو پہچان لیا، وہ سورہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سورہ اخلاص کریں گے. تو بیسیکلی پناہ مانگنا اور تمام دنیا کے اندر وہ ہر چیزوں جس سے ہم نے بچنا ہے، جو چیزیں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، جو چیزیں ہمیں شیطان کے رستے پہ چلا سکتی ہیں، اس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں اس صورت کے اندر مختلف الفاظ کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو چیزیں آئیں گی، وہ ایک جو لفظ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے قل. تو قل جو ہے وہ بیسیکلی ایک اس کو گرامر کے اسلام میں کہا جاتا ہے فعل امر. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کام کرو. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ اس کے جو لفظ ہیں ہم کامنلی یوز کرتے ہیں قول، اقوال،
مطلب بیسیکلی اقوال زرعی، ہر بندے کو یہ لفظ آتا ہے، تو قال میرا یہ قول ہے، تو یہ بیسیکلی یہ وہی لفظ ہے، اس کی گرامیٹیکلی اس کی تھوڑی سی ترتیب بدل جاتی ہے، تو اس میں قل کا مطلب ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی کہہ دیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں پھر وہی لفظ آ رہا ہے اوضو، اوضو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا لفظ پھر آ رہا ہے با، با کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ باغ از ود ان، ٹھیک ہے، بسم اللہ کے اندر بھی وہی لفظ آ رہا ہے با۔ اور اس کے بعد اب آگے چار پانچ چیزیں جن سے دو ہے کہ ایک کے اندر ہم اللہ کی ذات کو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کون ہے اور کس میں ہم پناہ مانگ رہے ہیں، یہ وہی والی اسی چیز کی کنٹینیوٹی ہے۔ تو وہ کیا کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، تو رب ہے فلق کا، ایک بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد جو رب جو قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں نا، تو اس کے اندر دیکھیں رب کہا جا رہا ہے پھر، اور ناس آ رہا ہے، ابھی اس کو میں ترتیب دے کے ابھی آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، رب ہو گیا، ناس آ گیا، پھر کیا ہے اس کے بعد، کیا ہے، ناس انسان کے لیے، انسان کی جمع ہے، اور بیسیکلی اس میں وہی لفظ ہے۔ پھر ہم کیا اللہ کو ہی ہم ایکسپلین اور کیا کر رہے ہیں، مالک الناس، تو مالک بادشاہ کو کہتے ہیں، رب کا بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ رب کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد اور کیا کہتے ہیں، الہ الناس، تو الہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ وہ ہستی کے جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہو، ٹھیک ہے، تو الہ الناس۔ اب یہ ہم نے یہ جو الفاظ ہیں، قل اعوذ برب الفلق، پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، اس کے اندر ہم اس ہستی کی ایکسپلینیشن کر رہے ہیں کہ جس کی ہم پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیں رب، مالک، اب یہ دیکھیں ایک ہی لفظ کو بات دوبارہ سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ رب اور مالک، مالک بادشاہ کو کہتے ہیں، مالک اور رب کے لفظ، اللہ کے لیے مالک کا بھی لفظ آیا ہے اور رب کا بھی لفظ آیا ہے، لیکن رب کا لفظ میں بہت جو ہے نا وہ ڈیپتھ ہے، کہ رب وہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں ایک قلم ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک پین ہے، آپ اس پین کو اٹھا کے پھینک دیں، آپ اس کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیں، آپ اس کو توڑ دیں اس کو ہتھوڑے سے، آپ اس وقت اس کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ اس کے میٹر کو ٹوٹل فنا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ نے یہ میٹیریل خود سے بنایا ہے؟ نہیں۔ تو رب کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ وہ چیز، وہ ہستی کہ جس نے فرام نتھنگ، یعنی کہ ہماری وجود تھا ہی نہیں، ہمارے وجود کو اللہ نے پیدا کیا، یہ ہے رب۔ یہ وہ رب ہے کہ جو ہمیں چلا بھی رہا ہے، ہمیں پال بھی رہا ہے۔ دیکھیں اس دنیا کے اندر پتہ نہیں کتنے جاندار ہیں، کتنی حشرات ہیں، کتنے پرندے ہیں، اللہ ہم سب کو رزق دے رہا ہے۔ اللہ کہاں کہاں، اب جسٹ امیجن کریں، ہم امیجن ذرا سوچیں تو ہماری عقل ختم ہو جائے گی، ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس دنیا میں کتنی لیونگ بینگز ہیں جن کو ہمارا رب پال رہا ہے۔ تو یہ خود بخود اتفاق سے تو نہیں ہو رہا نا، اس کا پورا ایک میکنزم ہے، پورا ایک سسٹم ہے، اس بخود سے تو کوئی کام بھی نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے۔ تو رب، اور تیسری اسٹیپ کیا ہے کہ جو ہمیں فنا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے رب۔ تو آپ دیکھیں جب ہم رب خالی بولتے ہیں تو کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس کا نام لے رہے ہیں؟ تو رب کے لفظ کو پہچانے، یہ را، با اور با، تو بیسیکلی یہ رب ہے، یہ رب کا لفظ ہے۔ تو اس کو ذرا سوچیں، اس کو سمجھیں، یہ خالی ایک لفظ کے صرف ترجمہ پڑھ کے ہمیں وہ انفارچونیٹلی وہ اثر نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ مالک بادشاہ کو کہتے ہیں، الہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ ناس جو ہے وہ انسان کی جمع ہے، اور ناس لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے، جس طرح یہ ایک ہے، یہ ایسا لفظ ہے کہ جو بڑے گروپ کے لیے، جیسے قوم کے لیے بھی اسی طرح، یہ قوم بھی اسی طرح کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، ایک بڑے گروپ آف پیپل کو قوم کہا جائے گا، اس لیے ایک اور بھی لفظ ہے جو میرے دماغ سے نکل گیا۔ تو بیسیکلی یہ ان الفاظ میں، اب ایک یہ لفظ رہ گیا فلک۔ اچھا فلک کا جب آپ ترجمہ دیکھیں گے، ترجمے کی کتابوں میں نا، اس میں اس کے لیے لفظ لکھا ہوتا ہے صبح کا رب، ٹھیک ہے، تو ایکچولی یہ اس کی ایک ایکسپلینیشن ہے، لیکن اگر آپ فلک کے لفظ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جو فلک کا لفظ ہے نا، کسی چیز کے ساتھ پھٹ کے باہر آنا، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی جو جو تمام جاندار ہیں، جیسے ہم بھی ایک ہمارا بھی جو وجود ہے کسی چیز سے پھٹ کے باہر آتا ہے، جسی طریقے سے پودے جو ہیں، یہ انسان، یہ اس دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کسی چیز سے پھٹ کے باہر آتی ہیں، تو بیسیکلی وہ لفظ اس عمل کو فلک کہا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بھی وہ روٹ ورڈ دکھاؤں گا، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کے اندر ہی ایک جگہ پہ جو اجناس اور اس کا چیز کو پھٹنے کے لیے بھی وہاں پہ بھی فلک کا لفظ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی فلک کا ورڈ یہ ہے کہ کسی چیز سے کسی چیز کا نکلنا، ٹھیک ہے، تو وہ صبح بھی ہے، صبح جو ہے وہ کس سے نکلتی ہے، وہ رات کے اندھیرے کے اندر سے نکلتی ہے، تو اس حساب سے اس کو جو محاورہ ترجمے میں صبح کا رب لکھا ہوا ہے، لیکن آپ فلک کے لفظ کے ساتھ اس کے تھوڑا سا براڈر میننگ میں آپ سمجھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ فلک تمام جو اس کے اندر جو خلق، جو بیسیکلی جو چیز بھی اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے نا، وہ ایکچولی وہ فلک ہو کے آتی ہے باہر،
ٹھیک ہے، تو بیسیکلی وہ ہے، اور اسی لیے اب اگر ہم واپس جائیں سورہ فلق کے اگلے ورڈ پہ، تو وہ من شر ما خلق، اب جن جن چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے، تو اس میں دیکھیں سورہ فلق کے اندر جو سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ من، تو آپ کو میں نے ایکسپلین کر دیا کہ من کا مطلب سے ہے، من کا مطلب فرام ہے، ٹھیک ہے، شرری ما خلق، دیکھیں شر ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں، شر مطلب کوئی بری چیز، کوئی خطرناک چیز جو تکلیف دہ پہنچانے والی چیز کے لیے ہم شر کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ اچھا ماں جو ہے نا وہ مختلف معنیوں میں آتا ہے، ماں کا ایک مطلب جو بھی ہوتا ہے، ماں جو ہے وہ نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ماں سوال کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، ماں ہاں ماں ہاضا کلام البشر، ٹھیک ہے، یا وہاں پہ نہیں کے معنی میں آ رہا ہے، ماں مطلب جو میں بھی آتا ہے، تو یہاں پر جو کے معنی میں آ رہا ہے، من شرری ما خلق، تو خلق جو ہے نا اس میں ہم بہت زیادہ یہ لفظ یوز کرتے ہیں تخلیق کے معنوں میں، اخلاق کے معنوں میں، تو بیسیکلی جو چیز جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ تخلیق ہے، ٹھیک ہے نا، تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کی ہم، اب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ان سے ہم شر کیسے ہو سکتا ہے، تو دیکھیں ہر بہت ساری اس دنیا میں ایسی چیز ہیں، وہی چیز میں خیر بھی ہے اور اسی چیز کے اندر خیر بھی ہے، بارش ہوتی ہے، پوری جو ہے وہ فصلیں سیراب ہو جاتی ہیں، زمین سیراب ہو جاتی ہے، لیکن اگر بارش بہت زیادہ ہو جائے، اسی طریقے سے جو قدرتی آفات ہیں وہ بھی تو ایک اللہ تعالیٰ کا مظہر ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، تو اس کے ہم شر سے پناہ مانگ رہے ہیں، ذرا اس کو براڈ ٹرمینالوجی میں دیکھیں کہ ہر کوئی، ایون ہستی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی چیز ہو گئی، وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہمیں فائدہ بھی مل رہا ہوتا ہے، لیکن انہی سی چیزوں سے ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو بیسیکلی یہ بات کہہ کے ہم کتنی ہی بڑی اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو نے جو چیز پیدا کی ہے اس کا جو شر پیدا جو ہو رہا ہے، جو اس کی وجہ سے شر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس شر سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، ان شر ما خلق، ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد اگلا اگلا جو ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، ٹھیک ہے، پھر یہ وا کا مطلب ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے، اور واؤ جو ہے وہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ قسم کے معنی میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دو مطلب آپ ذہن میں رکھیں، کہیں پہ اس کا مطلب کسی قسم کھانے کے لیے ہوگا، عام طور پہ جو صورتوں کے شروع میں جب آ رہا ہوتا ہے نا، عام طور پہ وہاں پہ قسم میں آتا ہے والعصر، ٹھیک ہے، والضحا، اس طرح آپ کو بہت ساری صورتیں نظر آئیں گی جن میں واؤ جو ہے وہ قسم کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد جو ہے نا ومن شر غاسق اذا وقب، تو یہ غاسق اذا اور وقب، تو بیسیکلی یہ رات کے چھا جانے کا ذکر ہے، یہ ازا کا جو لفظ ہے نا، ازا کا مطلب ازا جا نصر اللہ، جب ایک کوئی چیز ہیپننگ ہو جائے، ٹھیک ہے، جب کسی ایک چیز کا جو ہے وہ ہو جائے، چیز واقع ہو جائے، اس کے لیے ازا کا لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ ان الفاظ کو الگ ایک ڈکشنری بناتے جائیں، ایک اپنی نوٹ کرتے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ قرآن پاک کے اندر بار بار یہ لفظ آ رہے ہوتے ہیں، جیسے آج کے اگر میں آپ چار پانچ الفاظ کو لکھ لیں، یہ غاسقین اذا وقب، تو یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، اور اس کی شاید اس کو جو ہے وہ، لیکن جو بار بار آنے والے الفاظ ہیں ان کی آپ ایک ڈکشنری بنانا شروع کر دیں، وہ آپ نوٹ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو لگے گا کہ یہ وہی لفظ آ رہا ہے، تو اس کا وہی مطلب ہوگا، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت ایک ہی لفظ کے کئی جگہوں تھوڑا سا ان کی گرامیٹیکلی ترتیب چینج ہونے سے اس کا مطلب تھوڑا سا بدل جاتا ہے، لیکن میجورٹی کیسز میں یہ اسی طرح ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی کیا کس چیز سے پناہ مانگا جا رہا ہے، رات کے شر سے پناہ مانگا جا رہا ہے، جب وہ تاریکی پھیل جاتی ہے، تو اس کے اندر دیکھیں دو تین چیزیں، کہ ایک تو یہ کہ رات جب ہوتی ہے نا، تو ایک انسان کے اندر ایک بہت سارے، آپ دیکھیں گے تھوڑا سا ماحول بدل جاتا ہے، رات جب جیسی ہوتی ہے تو ایک انسان کے دل کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے، تو بیسیکلی اس وقت تمام جو کہتے ہیں کہ جو انسان کو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں وہ بھی اس وقت نکلتی ہیں، پھر اسی معنی میں ایک اور بھی چیز ہے، وہ ہے چاند سے ریلیٹڈ، تو دیکھیں چاند جو ہے نا، وہ آپ دیکھیں گے جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو پاگل ہوتا ہے لفظ، اس کے لیے لیونیٹک کا لفظ یوز کیا جاتا ہے، تو یہ لونیٹک کے اندر نا لیونر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ چاند کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے کہ جو سمندر کی جو لہریں ہیں وہ تک بدل جاتی ہیں، تو کہا جاتا ہے اس لیے جو تاریکی سے پناہ مانگنے کے لیے یہاں پہ ذکر ہے، تو بیسیکلی یہ اس کی ایکسپلینیشن بہت ڈیٹیل میں ہے، لیکن آپ اس کو اگر ورچوئل میننگ میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم رات کی تاریکی کے اندر جو ہم جن جن چیزوں سے ہمیں شر مل سکتا ہے نا، اس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو چیز اللہ کی تخلیق ہے اس تخلیق کے اندر سے جو ہمیں شر مل سکتا ہے اس سے ہم نے پناہ مانگی، ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اب پھر وہی ومن آ رہا ہے، اور یہ شر بھی وہی لفظ آ رہا ہے، شر مانگ رہے ہیں، اب آ رہا ہے نفاثات فی العقد، تو اب اس کے اندر دیکھیں ایک لفظ ہے نفاثات، ٹھیک ہے، اور ایک ہے عقد، جو عقد کا مطلب ہوتا ہے عقدۃ النکاح، عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ، ٹھیک ہے، اور یہ نفاثات جو ہے نا پھونکے مارنے والوں کے لیے، تو بیسیکلی ان کے اندر جو ورچوئل میننگ ہے وہ جو جادو ٹونے سے ہے، جو
گرہ باندھ باندھ کے جو جو جادو کرتی ہیں. تو بیسیکلی یہ نفاثات فی اس کی بھی بہت ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے. میں تو آپ کو ظاہر بات ہے میں آپ کو صرف ایک اس کا ورچوئل جو ورڈلی مرڈ ہے بتا رہا ہوں. میں آپ کو ٹیکسٹ دکھاؤں گا, آپ اس میں سے ڈیٹیل آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ میری شاید کیپیسٹی کے باہر ہے کہ میں آپ کو ایک ایک چیز ایکسپلین کر سکوں. اس کے لیے میں تو اس رستے کا بہت ہی ادنا سا میں مسافر ہوں. میں تو آپ سب لوگوں کو اس رستے کی دعوت دے رہا ہوں. یہ اس کو پڑھنے میں آپ کو طریقہ میں بتاؤں گا, بھی میں آپ کو سورسز دکھاؤں گا, اور آپ سب لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا زندگی کا ٹائم نکالیں. اور اگر میرے جیسا انسان اس قابل ہے کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت بتا رہا ہوں بات, تو آپ لوگوں کے اندر اس سے زیادہ کیپیسٹی ہے, اور آپ اس سے زیادہ بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. ظاہر بات ہے اٹ ول ٹیک ٹائم. صرف آپ لوگوں کی نیت اور صرف آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی محنت چاہیے, اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ یہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. تو بیسیکلی اس آیت کے اندر, کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہو گیا تھا, یہودیوں نے جادو کر دیا تھا, اور اس وقت بہت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں تھے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جو ہے وہ اذیت میں تھے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی اس وقت یہ صورت اس کا نزول کے اندر ایک جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اس کا ہوا تھا, اور آہستہ آہستہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے یہ جو ہے اثر, جادو کا اثر ختم ہوا تھا. تو یاد رکھیں جادو برحق ہے, لیکن اب اس کے اوپر بلا وجہ اپنی انرجی ضائع کرنا اور کہنا, تو اللہ نے اس کا طریقہ حل بھی بتا دیا ہے. تو ہمیں اگر کوئی شک بھی ہے تو ہمیں اس کا یہ, کیونکہ یہ جو ہے نا اس کو رقیہ کہا جاتا ہے, تو یہ رقیہ بیسیکلی ہر وقت ہمیں اپنے اوپر پڑھ کے, اس لیے اس سورہ فلق اور سورہ ناس کی اتنی اس حد تک حکم ہے کہ سو کے اٹھ کے سونے سے پہلے جب بھی آپ کو کوئی برا خیال آپ کے دل میں آ رہا ہے, تو آپ فوری طور پہ جب آپ کہیں ایون باہر جا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, اس وقت بھی یہی آپ کے لیے دعا ہے, اور یہی آپ کی پروٹیکشن ہے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جس طرح ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم تعویذ کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور اس طرح بہت ساری, تو یہ ہمارے سامنے ایک چیز موجود ہے, اور جو ہم اپنے اوپر خود اللہ کا نام لے کے اگر اس یقین سے کریں کہ اللہ ہمیں اس شر سے اور ان ساری چیزوں سے بچائے. تو بیسیکلی نفع صادف لقت کا ہے کہ جو گروہوں میں پڑھ پڑھ کے پھونکنے والی یہ ہے. اچھا, اور اس کے بعد جو بہت ایک امپورٹنٹ چیز آتی ہے جو کہ ہر وقت ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں, حسد, ٹھیک ہے. ومن شر حاسد اذا حسد. بیسیکلی حاسد جو ہوتا ہے وہ حسد کرنے والا ہوتا ہے, اور حسد جو ہے وہ کی فیلنگ ہوتی ہے. حسد اور رشک یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ایکچولی بہت قریب قریب ہوتی ہیں, لیکن ظاہر بات ہے ان میں بہت فیلنگ میں ڈفرنس ہے, کہ ایک حسد اور رشک. رشک یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے سے کوئی برتر چیز دیکھے, تو ہمیں جس چیز کا ہے کہ اگر کسی کوئی علم میں ہم سے زیادہ ہے تو ہمیں اس سے رش کرنا چاہیے. اگر کوئی اس دنیا کے اندر کسی کو عنایت ہم سے زیادہ ہے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ حسد میں یہی ہے کہ حسد میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہ وہ اس سے چیز نکل کے مجھے مل جائے. یہ ہمارے مذہب میں پسندیدہ نہیں ہے, لیکن کوئی نیک اعمال میں یا کسی بھی چیز میں ہم سے آگے ہے تو ہم اس کے لیے رش کر سکتے ہیں. اور اسی لیے دیکھیں ہمیں کہا گیا ہے, دیکھیں یہ آپ بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ ماشاء اللہ بولتے ہیں, لیکن ماشاء اللہ کا مطلب اگر آپ سوچیں کہ ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. ماں کا مطلب ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا, جو شاہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رضا, بیسیکلی ماشاء اللہ جو شاہ کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی ول. تو جب ہم ماشاء اللہ بولتے ہیں نا, تو ہم ماشاء اللہ بول کے ہم اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ جو اللہ نے چاہا, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہم اس کیفیت سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں ہم کسی قسم کے حسد میں پڑ سکتے ہیں, اور ہم اس انسان کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم یہ بول رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. تو بیسیکلی دیکھیں کہ اس لیے جب بھی ہم کوئی چیز دیکھیں تو کہیں ہمارے دل کے کسی کونے میں کوئی ایسی کیفیت نہ آ جائے کہ جس سے اس سوچ سے اس اگلے بندے کو نقصان ہو جائے. تو بیسیکلی اس کے پیچھے یہ حکمت ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جو ماشاء اللہ بولیں, کوئی بھی اگر ایسی چیز دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی سے ملتا جلتا لفظ جو ہم بہت بار بار بولتے ہیں وہ انشاءاللہ, ان کا مطلب ہوتا ہے اگر, کہ اگر اللہ نے چاہا. انشاءاللہ اور ماشاء اللہ ان دونوں میں یہ تھوڑا سا یاد رکھے. تو بیسیکلی حسد, اللہ ہم سب کو حسد سے بچائے, اللہ ہم سب کو حسد سے بچائے, اللہ ہم سب کو حسد سے بچائے, اور اللہ ہمیں حسد کرنے والوں سے بھی بچائے. تو اس لیے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ من شر حاسد اذا حسد, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ صورت یہاں پہ ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد جو اگلے جو لفظ آ رہے ہیں, دیکھیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آگے جو ہے نا وہاں پر جو مین جس چیز سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں نا سورہ ناس میں, وہ ہم مانگ رہے ہیں وسوسوں سے, ٹھیک ہے. تو یہ وسوسہ جو ہے نا, کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمارے پر جو حملہ کرتا ہے نا وہ وسوسے کے ذریعے کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ہمارے دل میں کوئی برا خیال ڈالتا ہے. وہ خیال مختلف قسم کا ہو سکتا ہے, وہ کسی برائی کا ہو سکتا ہے, وہ کسی سے نفرت کا ہو سکتا ہے, وہ کسی خوف کا ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی ہم یہ اس صورت کے اندر ہم لوگ ان وسوسوں سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. تو یہ وسوسہ خناس,
खन्नास का होता है जो बार बार पलट पलट के आता है। जब भी हम अल्लाह का जिक्र करते हैं ना, तो शैतान वहां से भाग जाता है। ठीक है, शैतान वहां से भाग जाता है, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ता। वो अगर दाएं दाएं से हमला करता है, अगर दाएं से फेल होता है तो बाएं से आ जाता है, बाएं से फेल होता है तो आगे से आ जाता है, आगे से फेल होता है तो पीछे से आ जाता है। और इसकी सूरत क्या है देखें, कि जो नमाज नहीं पढ़ता ना, उसको तो उसी गफलत में रखा है कि देखो तुमने तो इतनी नमाजें छोड़ दी, अब छोड़ो क्या करना है, ये तो सारे पागल हैं जो पढ़ रहे हैं। जो नमाज पढ़ने लगता है, उस वक्त उसको सुस्ती में डालता है, कि अगर वो पढ़े भी तो लेट करके पढ़े, कि वो चीज उसकी फासिद हो जाए। जरा सोचें आप, हम हर 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 जिंदगी के अंदर हर वक्त हम इस चीज से गुजर रहे होते हैं कि हमें वसवसा, यकीन कीजिए, ये ऐसी चीज है कि ये कोई भी बड़े से बड़ा वलीउल्लाह भी शायद इस चीज से नहीं बच पाता, क्योंकि वहां पर उसको हमला भी इतना ज्यादा होता है। क्योंकि जो बंदा जितना कीमती होता है ना, एक जैसे हाफिज कुरान है, या एक बंदा जिसके सीने के अंदर जो है वो इल्म है, वो कीमती है। उसकी और हम में फर्क वही है कि जैसे एक सोना को चोर भी कहाँ आएगा, जहाँ पे सोना होगा ना, जहाँ पे चांदी होगा, जहाँ पे पीतल पड़े होंगे, बर्तन पड़े होंगे, वहां पे तो नहीं कोई आएगा चोर। बेसिकली जो इंसान अल्लाह के जितना करीब होता है, वो उतना ज्यादा प्रोन भी होता है, उतना ज्यादा उसके ऊपर शैतान का हमला भी हो सकता है। तो जो बंदा नमाज पढ़ रहा होता है ना, तो या तो उसको डिले करता है, फिर उसके अंदर गरूर डालता है। गरूर क्या डालता है कि देखो, ये तो सारे लोग तो बिल्कुल नमाज ही नहीं पढ़ते, ये तुम कितनी अच्छे आदमी हो कि तुम नमाज पढ़ रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली शैतान हमारा किसी भी तरीके से पीछा नहीं छोड़ता, किसी भी तरीके से पीछा नहीं छोड़ता। मैं आपको याद रखें कि जब इंसान के पास कोई इल्म नहीं होता है, तो उसके अंदर भी वो फितना डालता है। जब कोई इंसान के अंदर इल्म आ जाए, तो उसके अंदर भी फितना डालता है। तो उससे बचने का यही तरीका है कि जो बार बार फितना हमारे अंदर वसवसा डाल रहा है। कोई एक वसवसा डाल देगा किसी भी एक बुराई के शर के लिए, वो औरत हो सकती है, वो जमीन हो सकती है, वो पैसों की लालच हो सकती है, वो कोई भी मामला हो सकता है। तो उसके अंदर जो वसवसा हमारे दिल में आता है, और ये याद रखें कि ये खूबसूरती और हमारे लिए कितनी बड़ी उम्मीद है, कि जब हमारे दिल में कोई बुरा ख्याल आए, उस वक्त हमें कोई गुनाह नहीं मिलता। अगर हम तौबा कर लें, पलट जाएं, और हम उस काम को ना सर अंजाम दें, तो जो है वो हमें उसका कुछ नहीं होगा। और नेकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कि जब इंसान किसी नेकी का इरादा ही कर लेता है ना, तो उसको उस वक्त से अजर मिलना शुरू हो जाता है। मैं इस वक्त आप लोगों को, सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, कि आप अल्लाह से ये दुआ मांगे कि या अल्लाह हमें मरने से पहले कुरान पाक का इल्म हमारे सीनों में डाल दे, ताकि जब हम कब्र की वहशत में जाए ना, तो वहां पर ये जो है वो मानूसियत के साथ आ जाए। मैंने ये कुछ दिन पहले, मैंने रमज़ान के अंदर मैंने ना ये दुआए ख़त्मुल कुरान, जो कि शायद बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं उनको आता, तो जब मैंने पढ़ा, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये अल्लाह ताला ने हमें कितनी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितनी प्यारी दुआ सिखाई है, कि किस तरीके से ये हमारी कब्र की जो वहशत है उसके अंदर वो करे। तो हमें अल्लाह से ये दुआ मांगे, आज ही इरादा कर लें, सब लोग इरादा कर लें दिल के अंदर, कि या अल्लाह हमें मरने से पहले हमें कुरान का जो इल्म है वो हमारे सीनों में आ जाए। ठीक है, अगर नहीं भी आ सका खुदा न खास्ता, और हमारी मोहलत ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो भी मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमें इस चीज़ का अजर मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली देखें, आगे आने वाले जितने जो अल्फाज हैं, उसके अंदर यही बात का वसवसे का आ रहा है। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, आगे आगे जो है, क्या नाम है, रब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन अहमद, शर्रिल वसवासिल ये खन्नास। जरा वॉल्यूम ऊंचा करोगे? अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। तो ये अल्लज़ी का एक लफ्ज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, कि अल्लज़ी का मतलब जो आ रहा होता है, जो के मानी में आता है। ठीक है, अल्लज़ी, अल्लती और अल्लज़ीना, ये तीन लफ्ज हैं जो कुरान पाक में बार बार आते हैं। ठीक है, तो अल्लज़ी जो है ना, वो एक सिंगल वो चीज के जो मुजक्कर के तौर पे इस्तेमाल होती है, उसके लिए अल्लज़ी होता है। अल्लती देखें, जो मुअन्नस चीज होती है, ठीक है, उसके लिए अल्लती होता है। और अगर मुजक्कर मुअन्नस दो से ज्यादा हो, जमा के लिए अल्लज़ीना होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोग के जो। तो अब यहाँ इस जुमले के अंदर मैं अब आपको क्योंकि हम खत्म के करीब हैं इस एक्सप्लेनेशन के, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ प्लीज। ठीक है, तो एक मिनट, तो ये देखिए कि ये बेसिकली यहाँ पर अब लजी कह के हम कह रहे हैं कि उन लोगों के जो पलट पलट के, जो हमारे दिलों के अंदर, हम सुदूर का मतलब होता है सीने, बेसिकली दिल, ये अब के मानी में भी आएगा, सीने के मानी में भी आएगा, जो हमारे सीनों के अंदर जो पलट पलट कर हमारे अंदर वसवसा डालते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नत, ये जो क्या नाम है उसका, जिन और नास। तो बेसिकली इसमें एक्सप्लेनेशन में ये है कि लोगों में से होते हैं।
ہمارے اس لیے کہا جاتا ہے کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو بیسیکلی اگر ہماری کمپنی بری ہوگی تو وہی لوگ ہمارے لیے اس ہماری صورت کے حساب سے وہی ہمارے دشمن ہیں جو ہمارے دل کے اندر وسوسے ڈال دیتے ہیں. وہ کبھی وہ کوئی عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہوں گی تو وہ وسوسہ ڈال دے گی کہ اور اس کے ہوگا کیا، میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے گا یا کوئی گناہ میں پڑ جائے گا انسان. اسی طریقے سے ہمارے دوست ہمارے دوست کے جو ہمیں اللہ کی راہ سے دور لے کے جاتے ہیں تو وہ ہمارے بیسیکلی وہ یہی لوگ ہوتے ہیں. یہ انہی کے تو کیونکہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. تو جنات جو ہیں وہ بیسیکلی حقیقت ہے ہمارے آس پاس ہیں، ابھی بھی ہیں موجود، ہماری یہ باتیں بھی سن رہے ہوں گے شاید. ٹھیک ہے، تو ہمارا ان بات پہ بلیو ہے اور وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. تو شیطان ہر وقت ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سورہ فلق اور سورہ ناس اس کے جو ذکر ہے اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر 3 دفعہ پڑھ کے پھونک کے اور اپنے پورے جسم پہ پھیرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ تعویذ ہے جو کہ ہر انسان کے پاس ہے، ہر وقت موجود ہے. اور اس میں کوئی آپ کو کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ اللہ نے آپ کے منہ کے اندر کلام دیا ہے اور یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پر یہ ختم کروں گا نشست. میں اگلے پورے ہفتے میں اس سے ریلیٹڈ روٹ ورڈز اور ان سے متعلق کچھ چیزیں کچھ جو یہ میں نے بیسیکلی دیکھیں یہاں پہ کھول کے رکھا تھا اور انفارچونیٹلی میں مکمل کیونکہ میں آدھے گھنٹے کا میں نے سوچا تھا ٹائم تو یہ ختم ہو گیا. یہ میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا یہ مختلف کتب اور مختلف اس کے اندر جس کے اندر سے آپ کو جو میں نے سوچا کہ میں ان ساروں اسکرین شاٹس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے سورہ فلق اور سورہ ناس سے متعلق میں آپ لوگوں کو میٹیریل بھیجوں گا. تو اللہ آپ لوگوں کو پڑھنے کی توفیق دے. اور ذہن میں رکھیں بات کہ جو قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے ان کے روٹ ورڈ سمجھنے ضروری ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے سافٹ کاپیز میں یہ کچھ جو جو ہے نا ڈکشنریز قرآن پاک کی اور کچھ ایسی تفاسیر کے جن کے اندر دیکھیں اب یہاں جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ فلک اس کے اندر انہوں نے سارا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ جو لفظ جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا تو میں نے انہی جگہوں سے میں نے مختلف جگہوں سے پڑھا ہے. باقی یہ دیکھیں یہ اب ڈیٹیل آ رہی ہے تو یہ آپ چھوڑ دیں، یہ اس کو اس لیے چھوڑ دیں کیونکہ یہ ایکچولی قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ سے اگلا لیول ہے. یہ آپ کو یہ پوری ہے کہ ایز اے سبجیکٹ آپ کو گرامر بھی سمجھ آئے گا. یہ چیز کرنے میں بہت ٹائم لگے گا لیکن آپ اگر اس کے روٹ ورڈز کے اوپر بھی آ جائیں تو آپ لوگوں کو بہت آسانی سے یہ الفاظ کی حقیقت سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ اس کے اندر ڈیٹیل میں ہے کیا. تو اس کا پھر اثر ہی بہت اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا. اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو یو آل آر ویلکم. میں یہ سارے سورسز شیئر کروں گا اور اگلے ایک ہفتے میں آپ لوگوں کو میری گزارش ہے آپ سے کہ یہ سنیں، جن لوگوں نے نہیں سنا یہ بعد میں ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. آپ لوگ ایک دوسرے سے شیئر کریں اور ان الفاظ کو اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں. وہ چیز آپ کو کبھی بھولے گی نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو سورسز ہیں جن کے اندر قرآن پاک کو یہ جو ہے وہ کوشچن آنسر کے انداز میں یہ دیکھیں جیسے میں بس آخر میں یہ ختم کر رہا ہوں یہ ود ان اے منٹ. یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ ایک ڈاکٹر نگہت ہاشمی نے ان کو قرآن پاک کو انالیسس اس طرح کیا کہ یہ پریکٹیکل الفاظ میں کہ دیکھیں اس میں ہم پناہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ صبح کے رب سے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، گروہ میں پھونکنے مارنے والیوں کے شر سے، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. اور کیا ہم اللہ سے ہم تعلق کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی صبح کا رب ہے، اللہ ہی شر سے پناہ دینے والا ہے. ٹھیک ہے جی. جی، تو بیسیکلی یہ میں آپ لوگوں سے سارے شیئر کروں گا. دیکھیں یہ اب آپ خود یہ پڑھیں اس صورت کو اور اب آپ اس کا انالیسس کریں کہ کیا ہم ہر چیز کے شر سے اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں؟ اگر نہیں مانگتے تو پلیز اب مانگنا شروع کر دیں. کیا ہم سوچتے ہیں کہ جب رات ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی اثر آتا ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگ سونے سے پہلے یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ جو سونے سے پہلے کی جو دعا ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم بجسمک اموت واحیا. تو بیسیکلی موت جو ہوتا ہے نا نیند کے بارے میں تمام میڈیکل سائنس آگے فیل ہے کہ نیند اصل میں کیا ہوتی ہے. تو ہمارا بینگ اے مسلم تو ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہماری روح نکل کے جاتی ہے اور پھر دوبارہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو واپس آتی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں نا الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اس کے بعد کہ میں مر گیا تھا، یہ ہم مر گئے تھے. یہ بیسیکلی اس کا سمپل مفہوم اس بات کا یہ بعد ما اماتنا و الیہ النشور. تو اس بات میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اٹھ گئے ہیں اس وقت لیکن ہم نے پھر تیری طرف ہی پلٹنا ہے. تو یہ دیکھیں یہ وہ کانسیپٹ ہے، یہ وہ زندگی کا، کیونکہ اصل میں ہم لوگوں کو موت یاد نہیں ہے. ہم لوگ موت کو غافل ہیں، موت سے ہم بھولے ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی موت ہو گئی نا وہ تو پتہ نہیں کسی کی ہو گئی، ہماری تھوڑی آنی ہے. پھر اللہ نشانیاں دیتا ہے جب ہمارا کوئی اپنا جو ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب اس کو اللہ بلاتا ہے نا تو یہ ہمارے لیے ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ بھائی وہ تو چلو فلانا کا ماں، فلانا کا باپ، فلانا کا بھائی تھا، فلانا کا بیٹا تھا، تو یہ تو ہمارا اپنا ہی چلا گیا ہے. پھر بھی انسان نہیں جاگتا، پھر بھی انسان غافل ہو جاتا ہے.
اور انسان کی قبر روزانہ اس کو آواز دے رہی ہے، تو کس وقت کس کا نمبر آ جائے ہمیں نہیں پتا. تو اس لیے خدا کے لیے ہر انسان کو پتہ نہیں مہلت ملتی ہے یا نہیں کہ وہ توبہ کرے. تو آج ہی ابھی اسی وقت اپنے آپ کو کمٹ کریں ان چیزوں سے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ لوگوں کی اس وقت کو قبول کرے، اور اللہ میرے سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے. اور میں یہ ساری چیزیں میں شیئر کرتا ہوں. کسی کو کوئی بھی سوال ہو تو جسٹ ڈراپ اے میسج آن واٹس ایپ اینڈ آئی ول بی دیئر. یہ میری کوشش یہ ہے، کیونکہ میں اتنا ملٹی میڈیا میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ یا تو میں آپ لوگوں کو ان سارے اسکرین شاٹس کو ایک جگہ پہ کر کے بھیج دوں، نہیں تو میں یہ سورسز آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں. اس طرح سے یہ چیز بہت انڈرسٹینڈ ہے، کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں کو کئی دفعہ اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ دو ایکسٹریم پہ چلے گئے. یا تو وہ لوگ ہیں جن کو کچھ نہیں آتا، یا وہ لوگ ہیں جو مطلب ہمارے جو علماء کا گروپ ہے وہ بہت ایکسٹریم پہ ہے. یعنی کہ ان کو ظاہر بات ہے اللہ نے ایک توفیق دی، انہوں نے سارا علم حاصل کیا ہے. جو درمیان والے لوگ ہیں وہ کدھر جائیں؟ اگر مثال کے طور پہ مجھے میری تلفظ میں بہت ساری پرابلم ہے، لیکن میں کیا کروں مجھے بتائیے. اگر میں خالی اسی چیز میں رک جاؤں کہ میں نے ابھی اپنی تجوید ٹھیک کرنی ہے، پھر تو پتہ نہیں میری مرتے دم تک تجوید ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں. تو میں تو درمیان میں تو نہیں ہے. اللہ سے کوشش ہے کہ میری تجوید بھی ٹھیک کرے. اور آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے اپنے بچوں کی تجوید پہ فکر کریں. خدا کے لیے اپنے بچوں کی تجوید ٹھیک کریں. کہ ایسا نہ ہو کہ آپ میری طرح بدقسمت 43 ایئرس کی ایج میں بھی آپ کو قرآن پاک صحیح طرح پڑھنا نہ آتا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ میری گزارش ہے کہ تجوید پہ دھیان کریں. ہمیں تجوید سے مطلب ہی بدل جاتا ہے. قاف کی جگہ کاف بول دیا تو قاف سے قلب ہے اور کاف سے کتا ہے. قل قل یہ جو میں بول رہا ہوں، قل کا مطلب کھانا ہے. جو کاف سے ہوتا ہے کل، وہ کھانے کو کہتے ہیں. کل جو ہے وہ کہہ دیجیے، اور کل جو ہے وہ کھانے کو کہتے ہیں. یا اگر وہ کلو بول دیا ہے تو وہ کلو جو ہے وہ تمام کو لیے لفظ ہوتا ہے. تو بالکل مطلب ہی بدل جائے گا. کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ تجی کرنا ہے. تو اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ ہم قرآن پاک صحیح طرح سے پڑھیں. لیکن میں تو اس امید میں ہوں، اسی میں ہوں کہ اللہ نیت ہے اور کوشش بھی ہے کہ اللہ اس چیز کو ٹھیک کرے. لیکن اس کی صرف یہ میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے رہا ہوں، لیکن آپ کو صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو نیو مسلمز ہوتے ہیں ان کو تو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. میرا خیال ہے کہ وہ رب جو ان لوگوں کو کی نیت کو بھی قبول کر لے گا تو شاید ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی قبول کر لے. ٹھیک ہے. لیکن نیت کر لیجئے کہ ہم نے مرنے سے پہلے قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھنا بھی ہے، صحیح طرح سے سمجھنا بھی ہے، اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میری آخری گزارش آپ سے یہ ہے کہ پلیز جو میں گروپ میں چیزیں بھیجوں وہ پلیز آپ لوگ ضرور دیکھیں اور شیئر کریں. میرا کوئی دیکھیں اس میں میں نے کوئی پیسے تو کمانے نہیں، نہ ہی میرا کوئی ایسا میں نے کوئی چندہ اکٹھا کرنا ہے. میں کوئی مولوی تو ہوں نہیں، میں تو ایک ڈاکٹر ہوں. تو میرے لیے تو یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ پاؤں کہاں پر ہوتے ہیں. میں اس وقت انتہا میرے اوپر مجھے پر ذمہ داری محسوس ہو رہی ہے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہیں. لیکن کیا میری گزارش یہ ہے کہ کیا اب تک کی زندگی میں ہم لوگوں کو اس طرح سے قرآن پاک سمجھنے کی توفیق ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیونکہ قرآن پاک دیکھیں، یاد رکھیں بات کہ قرآن پاک کی تلاوت بالکل فرض عین ہے. قرآن پاک کو خوبصورتی سے پڑھنا بہت ضروری ہے. لیکن قرآن پاک کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کا پیغام پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ تعالیٰ کو گواہی بنا کے کہہ دیا کہ میں نے اپنا دین تک تو پہنچا دیا ہے. اب اللہ تو گواہ رہنا. تو اب تمام مسلمانوں تک بھی اور تمام انسانوں تک یہ پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو یہ توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ.